یا نظام الدین اولیاء، یا نظام الدین سرکار، قدم بڑھا لے حدوں کو مٹا لے، آجا خالی پل میں پی کا گھر تیرا، تیرے بن خالی آجا خالی پل میں، تیرے بن خالی آ جا خالی پل میں۔ رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا۔ جس طرح یہ زندگی ضروری ہے، اس طرح اس کے بعد والی زندگی بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے بعد والی جہاں ابدالآباد انسان نے رہنا ہے، اس کے لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ جب یہاں سے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جب انسان کے اوپر موت کے آثار آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں محتضر، کہ اب اس کے اوپر کچھ موت کے آثار آ رہے ہیں۔ اس کے آثار کیا ہیں، علامات کیا ہیں موت کی؟ کہ انسان کے پاؤں جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کی نوز تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، انسان کی جسم جو ہے وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ایسے آثار آئیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، ان للموت لغمرات وسکرات جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت جو ہے وہ حق ہے اور اس کے نشے حق ہیں، اس کے جھٹکے حق ہیں۔ کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کو بند کرے، اور جو بند کرے وہ کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ تیری جو ہے یہ شروع کر رہے ہیں۔ پھر اس کی جو ہے جبڑوں کو باندھ دیا جائے کوئی کپڑا لے کے، کیونکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اور اس طریقے سے اس کے بازو جو ہے سیدھے کر دی جائے، اس کے لیگز جو ہے وہ سیدھے کیے جائے، اور لیگز کو بھی کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دیا جائے، کیونکہ عام طور پہ انسان کا منہ جو ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے۔ تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جیسے زندہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اور کپڑے اتارنے کے بعد اس کے سطر کا خیال رکھا جائے، کیونکہ سطر کا چھپانا فرض ہے۔ یہ غسل دینا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جو غسل دینے والا ہے وہ گلوز وغیرہ اپنے اوپر ڈال لے، اور پھر اس طریقے سے اس کو اوپر سے پانی ڈال کے اس کو جو ہے سب سے پہلے استنجا کروایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو وضو کروانا ہے۔ تو وضو کے اندر لا مزمزۃ ولا استنشاق، نہ اس میں کلی ہے نہ اس میں ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو آپ کوئی روئی لے کے تھوڑا سا اس کے منہ کے اوپر ڈال دیں گے، جو ہے ویٹ کر دیں گے، اس طریقے سے نوز کے اندر روئی لے کے اس کو صاف کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر اس کے منہ کو دھونا ہے، اور پھر اس طریقے سے بازو کو دھونا ہے، سر کمر سے کرنا ہے، اور پاؤں کو دھو دینا ہے۔ تو یہ وضو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے غسل دینا ہے اس کو، تو سب سے پہلے اس کے سر جو ہے وہ دھوئیں گے، اور سر کے اوپر جو ہے کوئی اور چیز نہ ہو تو سوپ اور یہ شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو دائیں سائڈ پہ نکال کے اس کے اوپر پانی ڈال کے دائیں سائڈ پہ اس کو بازو اور دائیں پورا سائڈ جو ہے اس کو واش کریں گے، پھر بائیں سائڈ پہ اس کو کر کے بائیں سائڈ پورا واش کریں گے، پھر اس کو تھوڑا اونچا کر کے اس کے پیٹ کو ملیں گے۔ اگر کوئی گندگی نکلتی ہے تو آپ اس کو صاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ ہمارا۔
These are zinc-lined coffins, so we use them to do repatriations out of the UK to anywhere in the world we can facilitate. This is one of our special coffins. It's a special veneered oak coffin which costs a bit of money. This costs us between £400 to £500 depending on what size we go. As the population is growing, we're growing in size as well, unfortunately. So, on average, nationally, a UK funeral costs anything between £3,000 to £3,500 nationally, on average. But depending on what is needed to be done and what work we have to undertake, we go based upon that. But for a local burial within the UK, including funeral and grave fees, you're looking at £3,500. And if you were to repatriate, it all depends on what the airlines charge you as well. Making this while we're actually working at the same time, we've just done a removal from the hospital and are on our way to the masjid, to the mortuary. So we provide a service to the Muslim community in Berkshire, Buckinghamshire and onwards. We've been trading for the last 25-26 years. So we can facilitate anything that's basically needed, be a local burial. Some people charge you £900, some will charge you up to £3,500 for a freight, a cargo freight. So it all depends on which airline you're dealing with and where it is that you're actually flying to. Because you've got to remember, we normally have to get authorizations from foreign countries and airlines beforehand before we're actually able to do a repatriation out of the country. A funeral, a simple funeral, straightforward, which basically means removal of the deceased from the hospital, take to the mortuary, provide an Islamic wash, a funeral prayers, and then straight to the cemetery. So funeral fee plus the cemetery fee, you're looking at £3,500 Monday to Friday. On the weekends, not every cemetery offers you this opportunity and this window, but there are certain cemeteries out there that allow you to do burials over the weekend. So it basically, at the end of it, it all depends on what your undertaker is charging you. Some people like to go the extra mile. They like to go for top-notch coffins. They like to go for top-notch works. But in the Muslim community, they just wish to get their loved one buried as soon as possible. So for them, it's not about extravagance as such. Well, from an Islamic perspective, it's always been said the quicker you can bury your loved one, the better it is. Not just for the family, but for the deceased, because the deceased gets to its final resting place quicker than there being any delay as such. We provide a service 362 days a year to the community, apart from Christmas, Good Friday and Easter Sunday. So we help with obtaining the relevant documentation from the hospital. We also help with registrars in obtaining the relevant documents from themselves. We also help with arranging the grave, or be it flying out of the country. We'll help you either way, and then that's how we provide our service. Be ready to meet your Creator, because as Muslims, we don't believe in death. We believe in death of the body. We don't believe in death of the soul. It's the beginning, and the soul will now go on to another journey, because as a Muslim, we have a reason to be here, and once that reason is fulfilled, it's time to leave the world.
We can't question that. It's blind obedience to Allah, because Allah is our creator, Allah is our maker, and Allah is our taker. So please remember your Islam, the way of life, the way of death, because this is everlasting life, and that is our deep, deep belief. When my daughter died, it was a tough time, as you can imagine, losing a child. On top of that, the running around, getting the funeral ready. It's not an easy job. It's not cheap as well. It cost you approximately nowadays about £3,500 for everything. You know, you've got to get the box, and then obviously the arrangements. You've got to hire the ground. But what makes it easy is that nowadays the community, we put a monthly cost all together. So when somebody dies, that costs like £3,500, £4,000, wherever it is, that goes towards the funeral. If you want to get anything else, like a stone on the grave, that you've got to pay for that yourself. So when my daughter died, alhamdulillah, the community got together. And if I'm being honest with you, I didn't even know what was going on. They all arranged it. The community have got funds which they pay for the funeral, which is a very big help, because otherwise, if there was no funding, it would have been tough. And it's not as easy as it was back in the days, and it's not as cheap as well. As I said, you've got to, pay for the, you've got to pay for the land where you're going to bury the person, and then on top of that, the boxes and everything. So yeah, it all went well, and she's buried here, so I come once a week. I clean the grave. I just kind of pay my respects to her. Just come here, and she's still part of me. She's still part of the family. I just come here, lay some flowers on the grave, clean it up, so at least when somebody does walk past it, they know, okay, she has got somebody who comes every week and cleans the grave. So yeah, here we are. So lovely day for it, and I'll be coming next week. Thank you. Muslims believe that an angel will escort the deceased soul to a resting place to wait for Judgment Day. That's when you get a face-to-face with God and find out if you are going to heaven. If you've been a good Muslim, the returns in heaven are limitless. Death is divinely willed, and when it arrives, it should be readily accepted. There should, therefore, be no reasoning by the bereaved as to why they have lost their loved one. Islamic scholars, such as the 12th century theologian Al-Ghazali, stress that death is unpredictable and can happen at any time, and as such, Muslims should always be prepared for the inevitable and for what is about to occur. It is but a gateway from this short but mortal existence to a life of immortality in the afterlife.